جی السلام علیکم. ہم تھیریز دیکھ رہے ہیں کریٹیوٹی کی، اور اس میں اگلی جو ہے وہ ہے ڈائلیکٹیکل تھیوری آف کریٹیوٹی. اٹ از این انٹر ڈسپلنری تھیوری. یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ تھیوری ہے، اور جب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا اس میں بیسکلی وہ کیا کہتے ہیں تو آپ اسے کافی زیادہ ایگری کریں گے. یہ جو تھیریز ہیں یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جی تھیوری ہے، مشکل ہے سمجھنے میں، لیکن اصل میں جب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں آپ کا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے. صرف آپ نے اس کو الفاظ میں ترتیب دے کے بیان نہیں کیا. وہ سمجھے کہ تھیری کا کام ہے، تھیری نے بیان کر دیا، لیکن اصل میں یہ چیزیں ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں. بالکل آبزرو. پہلے دیکھ لیں ڈائلیکٹک کیا ہوتا ہے یا ڈائلیکٹکس کیا ہوتا ہے. ریلیٹڈ ٹو ڈائلاگ. جیسے دیکھیں ڈائلیکٹک کا مطلب یہی ہے کہ کوئی چیز جس کا تعلق ڈائلاگ سے، اور ڈائلاگ ہے گفت و شنید، تو یہ سمجھے کہ گفت و شنید کی تھیری سمجھ لیں. آلسو نون ایز دا ڈائلیکٹیکل میتھڈ is at base a discourse between two or more people holding different point of views about a subject but wishing to establish the truth through reasoned method of argumentation. اچھا یہ تھیری کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ اس ورڈ کے ڈائلیکٹکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ڈائلیکٹک اس کو کہتے ہیں، یا ڈائلیکٹکس اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کریں، گفتگو کریں. اچھا بحث نہیں، گفتگو زیادہ کریں، اچھی نیت سے گفتگو کریں دو یا دو سے زیادہ لوگ. لیکن یہ ان سب لوگوں کا کسی چیز کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ فرق ہو. ایک ہی چیز کے بارے میں فرق پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس نیت سے کہ تمام جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کی سچائی کے بارے میں ان کو پرکھا جائے، ان کی سچائی کے بارے میں پتہ کیا جائے، تاکہ اس چیز کے بارے میں کسی ایک پوائنٹ آف ویو پہ یہ لوگ ایگری کر لیں کہ جی یہ والا جو پوائنٹ آف ویو نا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس پوائنٹ آف ویو میں یہ خرابی ہے، اس پوائنٹ آف ویو میں یہ جھوٹ ہے، اس پوائنٹ آف ویو میں یہ کوئی غلط بات کہی گئی ہے. تو سمجھیں کہ جو پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں گفتگو کے ذریعے جب ان کو پالش کیا جائے، ان میں سے غلط چیزیں نکالی جائیں، درست چیزوں کو رکھا جائے، تو اس بحث و مباحثے کو آپ کہتے ہیں ڈائلیکٹکس. اور یہی ڈائلیکٹیکل تھیوری آف کریٹیوٹی کا سمجھو کہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں گفت و شنید کی جائے اس طریقے سے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں جو فرق ہمارے خیالات ہیں، اور ہم بڑے پکے ہوتے ہیں ان خیالات پہ، ان خیالات کو ذرا پرکھا جائے کہ اچھا یہ جو جس خیال پہ میں پکا قائم ہوں، ذرا اس کو میں اس کی سچائی، اس کے جھوٹ کو ذرا دیکھوں، تاکہ ہو سکتا ہے میں اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر لوں. تو یہ تھیوری ہے کریٹیوٹی کی. It starts with the unique concept that creativity takes place in an interplay between order and chaos. یہ بھی بڑے مزے کی چیز ہے، یہ اسی کا پارٹ ہے. اب یہ تھیوری جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ دیکھیں مخالف قوتیں ہوتی ہیں، آرڈر یعنی ترتیب اور کیوس یعنی بے ترتیبی. یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جو بھی معاملات ہمارے لائف کے ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سمجھ میں آتے ہیں، ان کا آرڈر یعنی ان میں ترتیب سمجھ میں آتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بے ترتیب ہوتی ہیں اور آپ کی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہوتی. یعنی جو ترتیب والی چیز ہے کسی بھی چیز میں وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. تو جب آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اچھا اگر مثال کے طور پہ آپ گھر میں ترتیب پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انٹیریئر ڈیزائن کے کسی میگزین میں دیکھا کہ اس طرح ترتیب سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اور جو ہے وہ اپنے کمرے یا گھر کو بے ترتیبہ رکھے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسے کیوں کرتا ہے. اس کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں اتنے زیادہ ترتیب میں چیزیں رکھتے ہیں. تو سمجھیں کہ جب دونوں پوائنٹ آف ویوز کی تکرار ہوتی ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، تو اس کے جو کچھ اچھے پوائنٹس ہیں وہ اس کی سمجھ میں آتے ہیں، اس کے کچھ اچھے پوائنٹس اس کی سمجھ میں آتے ہیں، اور دونوں کی سمجھ میں تھوڑا اضافہ ہوتا ہے. اور یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جی جب آپ مخالف پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس وقت بہت کریٹو ہوتا ہے، اور دماغ کو تھوڑی سی عادت پڑ جاتی ہے ذرا
دو تین چار پوائنٹ آف ویوز کو کاؤنٹ ان کرنے کی. تو یہ بالکل وہی بات ہے جیسے کریٹیوٹی کی ہم نے پہلی تھیریز پڑھی ہیں کہ جب دماغ بہت ساری چیزوں کو اکٹھا دیکھنے سمجھنے اور ان میں ٹانکے جوڑنے کی صلاحیت لے لے تو کریٹیوٹی جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہوتی ہے. اب ترتیب ہے, اتنی ترتیب ہے کہ اس والی سلاٹ میں اور کوئی ٹول آ ہی نہیں سکتا, یہی آ سکتا ہے. یہ انتہا کی ترتیب ہے, یہ ترتیب ہے, یہ بھی ترتیب ہے, یہ بھی ترتیب ہے, یہ بے ترتیبی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آرٹ میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بے ترتیبی ہوتی ہیں, یعنی وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو آرٹ میں کم نظر آئیں گی. یہ اب بات یہ ہے کہ اس بے ترتیبی میں بھی کوئی لاجک ہے. اب وہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بے ترتیبی میں کوئی پیغام یا کوئی لاجک یا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. تو جب وہ انسان جس کو اس چیز کی عادت ہے, جب وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو سمجھے وہ اپنے دماغ کو تبدیل کر رہا ہے. اس کا دماغ کسی اور طریقے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور جب سمجھیں آپ بیسکلی اپنے دماغ کو ٹرین کرتے ہیں کسی ایسی چیز کو کم از کم سمجھنے میں, چاہے آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن سمجھنے پہ مجبور کرتے ہیں, تو جس کو کہتے ہیں نا آپ کی دماغ کی وائرنگ چینج ہوتی ہے, آپ کے دماغ کو جس کو کہتے ہیں ریسٹرکچر ہوتا ہے, تو سمجھیں کہ اسی وقت آپ کی جو ہے نا کریٹو پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کریٹو پروسیس ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ ایک چیز کے اوپر اپلائی ہوگا, وہ آپ کا ایک آپریشن کا سسٹم بن جاتا ہے کہ بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے صرف آپ اس پہ یقین نہیں کرتے, آپ اس کو آپ کہتے ہیں نہیں کسی اور کو کسی اور طرح بھی نظر آ سکتا ہے, تو میں ذرا اس کو دو تین اینگل سے دیکھوں. تو یہی اساس, یہی بیسس ہے کریٹو تھنکنگ یا کریٹو ایکٹنگ کی. یہ بھی بے ترتیبی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنے میں آپ کو یہ بے ترتیبی لگ رہی ہے, لیکن اس میں بھی ایک ترتیب ہے. اس شدید بے ترتیبی میں بھی ایک ترتیب ہے. یہ ترتیب یہ ہے کہ بہرحال کلر کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے کہ نیلی تاروں کا آپ جہاں بھی ہیں پیچھے کر کے بھی کہیں نیلی تاریں ہیں, اس کا مطلب ایک ہی ہے. پیلی تار کہیں بھی چھپی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہی ہے لال تار. یہ تو ایسے نہیں ہوتا کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل درست ہو اور کسی اور کا پوائنٹ آف ویو اتنا غلط ہو کہ وہ آپ اس کو مانے ہی نہ. جب آپ کوئی دوسرے پوائنٹ آف ویو میں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں ماننا بھی شروع کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس بندے کی نظر سے جب دنیا نظر آتی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا دیکھنے کا طریقہ میرے سے فرق تو بہت زیادہ ہے, لیکن اتنا غلط بھی نہیں ہے. تو سمجھے کہ یہ جب آپ کا دماغ ماننا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ایک سیٹ سے, ایک پکی سیٹ سے اٹھ کے دو تین کرسیوں میں بیٹھنے کی صلاحیت آپ رکھتے ہیں. اور یہی واحد انگریڈینٹ ہے کریٹیوٹی کا کہ فرق جگہ سے دیکھو تاکہ فرق جگہ کے فائدے بھی آپ کو ملے اور وہ آپ کی سوچ میں, آپ کے سولوشنز میں نظر آئے کہ آپ کو ایک چیز کو طرح سے دیکھنے کی عادت ہے. یہ بھی ہے بے ترتیبی, لیکن پھر وہی بات, اس بے ترتیبی میں بھی ایک ترتیب موجود ہے. مجھے اس بات کا پتا ہے اس لیے کہ میں وہ پرسن ہوں کہ جو اس قسم کے لائف سٹائل میں رہتا ہے, لیکن مجھے وہ بے ترتیبی نہیں لگتی. مجھے ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کون سا صفحہ کون سی چیز کہاں ہے. ہاں کبھی کبھی بندہ بھول جاتا ہے, لیکن وہ تو ترتیب والی جگہ پہ بھی بھول جاتا ہے. کیا اس ترتیب والی لائبریری میں یا اس ترتیب والی جگہ پہ جو بندہ یہ یوز کرتا ہے کیا اس کو ہر چیز کی جگہ پتا ہے؟ ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوتی, اس کو چیزیں بھول جاتی ہیں. کیا اس لائبریری والا بندہ اس کو, جس نے یہ ساری کتابیں پڑھ بھی لی ہوں, مثال کے طور پہ یہ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ ساری کتابیں اس نے پڑھی ہوئی, پھر بھی آپ اس کو کھڑے ہو کے پوچھیں کہ فلاں کتاب کہاں ہے, تو کیا وہ شوٹ مار کے ہی کہے گا یہ پڑھی ہوئی؟ ایسے نہیں کہے گا, اس کو بھی کچھ چیزیں بھولیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوتا, اور ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی ایک اچھی چیز ہوتی ہے. تو سمجھے کہ جب آپ کا ذہن مخالف چیزوں کو قریب لانے کے نیت سے ان کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو وہاں سے کریٹو پروسیس شروع ہوتا ہے. Similar ideas can be found in neuroscience. اب اسی قسم کی چیز جو ہے نا وہ نیورو سائنٹسٹ بھی بیان کرتے ہیں.
ایک سیدھی سی بات ہے کہ جہاں جس چیز میں ٹروتھ ہوگی تو ڈفرنٹ اسپیشلٹی کے لوگ اسی کو انڈورس کریں گے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں سورج کے گرد سیارے گھومتے ہیں تو ہر طرح کا بندہ جو ہے وہ اس کو کہے گا کہ ہاں یہ بات درست ہے, چاہے اس بندے کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو. تو اسی قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ نیورو سائنس بھی بیان کرتی ہے. نیورو بایولوجیکلی اٹ کین بی شون that the creative process takes place in a dynamic interplay between coherence and incoherence that leads to new and usable neural networks. نیورو سائنٹسٹ اس کو بیان جس طریقے سے کرتا ہے ایک دم آپ کو سمجھ آتی ہے. نیورو سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اس نے بالکل ایگزیکٹلی وہی کیا ہے کہ کریٹو پروسیس اس وقت ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت آپ کی کریٹیوٹی پیک پہ ہوتی ہے جب کوہیرنس اور انکوہیرنس کے بیچ میں کہنا چاہیے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, یا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے, یا کسی قسم کا اکٹھے بیٹھ کے کسی صلاح پہ پہنچنے کا, صلاح مشورے کی جگہ پہ یا کسی ایگریمنٹ کی جگہ پہ پہنچنے کی جب کوشش ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت آپ کا کریٹو پروسیس پیک پہ ہوتا ہے. کوہیرنس اور انکوہیرنس. کوہیرنس کا مطلب ہے کوئی چیز جس کی ترتیب آپ کو سمجھ آئے, جس کا قاعدہ آپ کو سمجھ آئے, جو کسی قاعدے میں ہو, جس کو آپ دیکھیں تو تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے, اس کو کہیں گے کوہیرنٹ. کہ بہت سارے ایلیمنٹس, جیسے اخبار ہے, اخبار میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں, سرخیاں ہوتی ہیں, ٹیکسٹ ہوتا ہے, اشتہار ہوتے ہیں, وہ سارے آپس میں اس طرح بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ایک نظر اخبار کو دیکھتے ہو تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ایسی چیز جس میں ترتیب ہے اور سمجھ کے لحاظ سے بہتر ہے, اور ایسی چیز جس میں کوئی ترتیب نہیں ہے اور اس کے پارٹس آپس میں بڑے کلیئرلی کنیکٹڈ نہیں ہیں, یعنی بے ترتیبی سمجھیں, ترتیب اور بے ترتیبی ہی سمجھیں اس کو, کہ اس کے بیچ میں جب ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے, ڈائنامک انٹرپلے ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت آپ کی کریٹو پروسیس جو ہے نا وہ پیک پہ ہوتا ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نیورو سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے جو دماغ کے اندر نیورل نیٹورکس ہیں, جیسے میں نے بتایا تھا کہ نیٹورکس ہیں کہ دماغ کا ایک حصہ دوسرے حصے, تیسرے حصے, چوتھے حصے کے بیچ میں جو سگنلز جا رہے ہوتے ہیں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, سمجھیں, ان کو کہتے ہیں نیورل نیٹورک. تو یہ کہتا ہے کہ جب یہ حرکت ہو رہی ہوتی ہے کہ کوہیرنس اور انکوہیرنس کو دونوں کو سمجھنے کی کوشش اور ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت آپ کے دماغ میں نئے اور مفید قسم کے نیورل نیٹورکس بن رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ بہت کوئی بیابان علاقہ ہے اور وہاں بجلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے وہاں نیٹ ورک کوئی نہیں ہے. پھر بجلی آئے گی, 4 کھمبے لگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کھمبا لگا, یہاں کھمبا لگا, یہاں کھمبا لگا, تو اس کا مطلب ہے بجلی اسی راستے پہ ہے کیونکہ اسی کے بیچ میں کنیکشن ہے. لیکن جب وہاں آبادی ہوتی ہے تو پھر بجلی یہاں 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 گئی, یہاں سے گئی, یہاں سے گئی, یہاں سے گئی, یعنی کہ پھر ایک گھنا قسم کا کہنا چاہیے نیٹورک بن جاتا ہے, کیونکہ وہاں بہت سارے گھر ہوتے ہیں کہ میجر کھمبوں سے گھروں میں جاتی ہے, گھر کے اندر ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں بجلی جاتی ہے, اس کا مطلب ایک مکمل نیٹورک بن جاتا ہے. یہ نئے نیٹورک تب بنتے ہیں جب وہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے, اور پھر یہ نیٹورک مفید بھی ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہمارے دماغ میں بھی جب آپ ایسی دو چیزوں کے بیچ میں صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کوہیرنس اور انکوہیرنس کے بیچ میں, تو اس وقت نئے نئے کنیکشنز آپ کے دماغ میں بنتے ہیں, اور وہ تمام کے تمام کنیکشن جو ہے نا وہ ایک دفعہ کے لیے نہیں بنتے, وہ پرماننٹلی بن جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے جو باقی بعد میں آنے والے جو مسائل بھی ہیں نا, وہ ان سب میں یہ نیورل نیٹورکس کام آئیں گے. اس وقت آپ کے دماغ کے وہ تمام حصے بھی اور نیٹورکس بھی اور کنیکشنز بھی استعمال ہوں گے جو کہ اس تکلیف دہ عمل کو کرتے ہوئے آپ نے بنائے. اب تھوڑا سا تکلیف دہ ہی ہوتا ہے, کسی بھی مشکل چیز کو سمجھنے کے لیے دماغ میں ایک تکلیف ہوتی ہے, سر میں بھی تھوڑی سی آپ کو درد ہوتی ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت آپ نئے نئے نیٹورکس بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ فیوچر میں آپ کو زیادہ کریٹو بنائیں گے, کیونکہ وہ نیٹورک ایک دفعہ بن گیا تو اس نے بس آگے استعمال ہی ہونا ہے. تھوڑی سی ایگزامپل میں دے رہی ہوں ایسی چیزوں کی جو ریلیٹڈ نہیں ہے. اب کوہیرنٹ اور انکوہیرنٹ کوہیرنٹ کا مطلب ہے جو ترتیب ہو. اب لیزر لائٹ ہے, یہ صرف مطلب یہ میں صرف ایگزامپلس کے لیے دکھائی. کوہیرنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی قاعدے سے چیز جا رہی ہے, اور انکوہیرنٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی لائن کا کسی سے تعلق نہیں ہے, بس وہ جا رہی ہے. انکوہیرنٹ بھی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوہیرنس ہے.
کہ جس میں سب چیزیں جو ہیں وہ کافی قریب قریب کی ہیں. کوہیرنٹ وہ ہوتا ہے جس میں جگسا پزل کے تمام حصے ایک ترتیب سے آپس میں بیٹھے ہوں، ایک ترتیب آ گئی ہو اس میں، اس کو آپ کہیں گے کوہیرنٹ. یعنی جڑا ہوا تمام کسی بھی چیز کے تمام حصے صحیح ترتیب میں ایک دوسرے کے ساتھ جب جڑ جائیں گے اس کو آپ کہیں گے کوہیرنٹ یعنی ترتیب والا. Creativity emerges from dialectical interplay between opposing forces, where each force requires the existence of the other. اچھا اب کوہیرنس اور انکوہیرنس سے بھی تھوڑا اگر آگے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی کریٹیوٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تیز چل رہی ہوتی ہے، آپ کا دماغ کریٹیولی چل رہا ہوتا ہے جب آپ اسی قسم کا ڈائلیکٹیکل انٹرپلے اپوزنگ فورسز کے بیچ میں بھی کرتے ہیں. کہ یعنی کوہیرنس اور انکوہیرنس ترتیب اور بے ترتیبی کے علاوہ بھی جو بالکل اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، جب ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کرے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی اپوزٹ کیوں ہیں، کہ ایک بندہ بالکل اور طریقے میں بلیو کرتا ہے، دوسرا بندہ بالکل اس کے اپوزٹ طریقے میں بلیو کرتا ہے، دونوں کی زندگی اچھی چل رہی ہے لیکن دونوں کا آپس میں لگتا ہے کہ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. تو جب آپ ان دونوں کا کوئی کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں اچھا اس کی کچھ باتیں یہاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی کچھ باتیں یہاں بھی ہو سکتی ہیں، تو سمجھے کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ انتہائی مخالف چیزوں کو قریب قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کا دماغ سب سے زیادہ کریٹو ہوتا ہے. اور یہ اپوزنگ فورسز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ترتیب اور بے ترتیبی کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ کہ یہ جو اپوزنگ فورسز ہیں یہ دونوں بھی ضروری ہوتی ہیں. ایک ختم ہو جائے تو دوسری میننگ لیس ہو جاتی ہے. اب مفید ہے، ایک چیز ہے بھائی مفید ہے، یہ پورا کا پورا پرزا جو یہ سوئس آرمی نائف ہے یہ بنا ہی اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کا ایک 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 چیز یہ کسی نہ کسی فائدے میں استعمال ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں یوز لیس، آپ کچھ کر لیں، آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں جن کا کوئی شاید ایک فائدہ ہو لیکن اس کے علاوہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ نہیں. تو یہ بھی دو اپوزنگ فورسز ہیں کہ یوزفل اور یوز لیس. اسی طرح شدید قسم کا مذہبی رجحان ہونا کہ آپ جس بھی مذہب میں ہیں، جب جیسے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ رومن کیتھولک ہے، کہ آپ اتنا اسٹرکٹلی مذہبی ہوں اگر کہ دنیا کو آپ صرف مذہب کے اینک سے ہی دیکھیں تو یہ بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا رہنا سہنا، آپ کی سوچ جو ہے وہ اس مذہب کی سوچ سے علیحدہ نہ ہو. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم لیونگ ہے. سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مضبوط قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن دوسری طرف ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں لیکن اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مجھے جو خدا کی کتاب سے جو آیا میں نے بس وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے. دوسری طرف کہتے ہیں خدا ہی کوئی نہیں ہے تو خدا کی کتاب بھی کوئی نہیں ہے تو جو ہم کریں وہ وہی ٹھیک ہے. اب یہ دو بھی اپوزنگ پوائنٹ آف ویو ہیں، شدید اپوزنگ پوائنٹ آف ویو ہیں. ہم عام طور پہ اس قسم کے اسٹرکٹ پوائنٹ آف ویوز میں نہیں ہوتے، ہم درمیان میں کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کبھی اس بندے کو اور ان لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے کوئی گفتگو کرائی جائے گی تو وہ بہت مشکل گفتگو ہوگی، بہت سر درد ہوگا، بہت آپ کو غصہ آئے گا. لیکن اگر آپ یہ گفتگو کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دو اپوزنگ فورسز میں، تو آپ کہیں گے کہ انتہائی کریٹیولی آپ نے دونوں کی گفتگو کرائی ہے. کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت مشکل چیزیں، مشکل مسئلوں کے درمیان کے کوئی میڈیٹنگ حل نکال رہا ہوتا ہے تاکہ ان کو بھی اعتراض نہ ہو، ان کو بھی اعتراض نہ ہو. کوئی ایسی چیز ہو جس پہ یہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، وہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، تو سمجھیں کہ یہ کریٹیوٹی کی پیک ہوگی. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیریبرل، کہ سیریبرل کا مطلب ہے کہ ایسا کانسیپٹ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جی آپ کا دماغ ہی سب سے بڑا ڈیسیجن میکر ہے. دماغ کی فوقیت دیتے ہیں باقی کسی چیز پہ. کوئی فلم بھی دیکھیں گے تو سیریبرل دیکھیں گے، کوئی ڈیسیجن دیکھیں، مطلب یہ کہ دماغ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس دماغ ہی ہے، لاجکلی کوئی چیز سمجھ آئی ہے تو آئی ہے، لاجکلی چیزیں کرنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے سیریبرل. اب یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. اور جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ ہے ایموشنل،
کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ غلط کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو آپ سے مانگ رہا ہے اس سے اس کا نقصان ہوگا, لیکن چونکہ آپ ایموشنلی اٹیچ ہیں تو آپ اس بچے کو وہ چیز دے دیں گے جو کہ آپ کو نہیں دینی چاہیے. تو لیکن یہ کہ آپ اپنے آپ کو درست بھی سمجھتے ہیں وہ چیز بچے کو دینے میں, کیونکہ آپ ایموشن سے کام کریں. تو سمجھے کہ یہ بھی دو ایکسٹریمز ہیں, سیریبرل کہ صرف لاجک پہ چلو, جو درست چیز ہے صرف وہ کرو, باقی چیز کی کوئی ضرورت نہیں, اور یہاں تو لاجک کا کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ میٹھا آپ سے مانگ رہا ہے, اس نے پہلے 2 میٹھے کھا لیے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دانت خراب ہوں گے, اس کی ہیلتھ خراب ہوگی, اس کا وزن صحیح نہیں بڑھے گا, اس کی نیوٹرینٹ اس میں کوئی نہیں جائے گا, اور اس کے دانت خراب ہوں گے تو وہ پیسے بھی آپ کو پڑیں گے, بچے کو بھی تکلیف ہوگی, آپ کو سب باتیں پتہ ہے, آپ کا سیریبرل سیلف سب کچھ بتا رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ بچے کی بات مانیں گے, اس کو ایک اور کینڈی دے دیں گے. تو سمجھے یہ بھی دو ایکسٹریمز ہیں. تو ان دونوں کے درمیان میں رہنا, اب یہ تو گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکثر ایسی اس چیز میں تو ہم اکثر ہوتے ہیں کہ کبھی ہم دماغ کی مانتے ہیں, کبھی دل کی مانتے ہیں, اور لیکن بہرحال ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں کہیں رہیں. تو لیکن اس کوشش میں سر درد ہوتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو بہت ساری اپنے پوزیشن چھوڑنی پڑتی ہے, اپنے آپ دماغ کو بہت سمجھانا پڑتا ہے. تو سمجھے کہ اس پروسیس میں بھی آپ کا دماغ انتہائی کریٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے. Creativity would collapse if one of these forces were to win the struggle. اب یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے کہ اگر ان دونوں فورسز جو اپوزنگ فورسز ہیں, ان میں سے کسی ایک فورس کی بات کمپلیٹلی مان لیں, یعنی وہ فورس ون کر جائے, تو پھر کریٹیوٹی کا کوئی کام نہیں ہے. کہ اس وقت اگر آپ کہیں بس میں نے جذبات سے ہی چلنا ہے, ہاں میرے بچہ مجھ سے 1 کینڈی مانگ رہا ہے, وہ 4 بھی مانگے گا تو میں دوں گا, یعنی آپ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ نے ایموشن کے ساتھ ہی رہنا ہے, یعنی ایموشن جیت گیا. اب اگر ایموشن جیت گیا تو سمجھے آپ کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا, کیونکہ اب آپ کا دماغ بالکل نہیں سوچ رہا دوسری طرف جو کہ لاجک کی طرف ہے, اس طرف بالکل نہیں سوچ رہا. اس کا مطلب ہے کہ کریٹیوٹی مر گئی. جب آپ نے اپوزنگ فورسز میں سے کسی ایک فورس کے ساتھ سائڈ لے لی اور دوسرے کو ٹوٹلی ڈسمس کر دیا, تو سمجھے آپ کی کریٹیوٹی مر گئی. پھر آپ کریٹیو انسان نہیں ہے, پھر آپ اس جذبے کے, اس چیز کے قیدی ہیں. یہ گورن کرے گا آپ کو کہ اچھا اب کیا کرنا ہے, تو اب آپ بس چپ کر کے وہ کریں گے, اپنا دماغ استعمال کریں گے, یعنی کریٹیوٹی مر گئی, کریٹیوٹی کولیپس ہو گئی اگر ان دونوں اپوزنگ فورسز میں سے کوئی ایک جیت گئی. اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی آپ تانے بازی بھی ہم کرتے ہیں اکثر ایسے لوگوں کو جو کہ سوچتے نہیں, جو کہ جن کو کوئی مخالف پوائنٹ آف ویو سمجھایا نہیں جا سکتا. آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے, یہ تو اپنا دماغ ہی نہیں استعمال کرتا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ دماغ ہی نہیں استعمال کرتا کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ فائنینسز جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں بس اللہ دے گا, اللہ دے گا, اللہ دے گا, اللہ پہ اس کا اتنا ایمان ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ بھی کچھ خود کریں, لیکن اس طرف آپ وہ بندہ آئے ہی نہ اور وہ کہنے جی اللہ کرے گا, اللہ کرے گا, اللہ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو جس چیز کے لیے دماغ دیا گیا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن وہ کسی ایک آئیڈیا کے پیچھے, جو کہ غلط ہے. اللہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم پیدا ہو جاؤ تو ساری تمہاری چیزوں کا ٹھیکہ میں نے لے لیا کہ تمہیں خود کچھ نہیں کرنا پڑے گا, تم بس مجھے اللہ اللہ کرتے رہو, تمہارے سارے کام ہو جائے گے, ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے. تو لیکن وہ انسان اگر اس ایک کانسیپٹ کے اوپر 100% یقین کر لیتا ہے تو پھر کریٹیوٹی کا کوئی کام نہیں اس کی لائف میں. پھر اس نے نہ دماغ استعمال کرنا ہے, نہ کوئی حل نکالنا ہے, اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. جب ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تو پھر کریٹیوٹی کہاں گئی. فار ایگزامپل چانس اینڈ پرپز. اب یہ مخالف قوتیں کون سی ہیں؟ بہت ساری ہیں. مخالف فورسز بہت ساری ہیں جس کے بیچ میں ہم ہمیشہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں چانس اینڈ پرپز. چانس کا مطلب ہے کہ تکے سے کچھ ہو گیا, اور پرپز کہ بھئی جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے کیا. ہم دونوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تکے سے اچھی چیز ہو جاتی ہے اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اکثر اوقات ہم جان بوجھ کے پلان کر کے کسی چیز کی طرف جاتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ دونوں بھی اپوزٹ فورسز ہیں. بالکل چانس پہ بھی نہیں آپ رہ سکتے اور بالکل پرپس پہ بھی آپ نہیں رہ سکتے, کیونکہ بالکل پرپس پہ رہیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ چانس تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے, چانس بھی ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کی زندگی میں قسمت بھی کچھ چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں قسمت سے بھی آپ کو مل جاتی ہیں جس میں آپ کی پرپز اور پلاننگ نہیں شامل ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان میں آنے کے لیے جس وقت آپ کا دماغ کام کرے گا وہ میکسیمم کریٹو ہوگا. کنونشن اینڈ ایکسپرٹیز, یہ بھی ایک ایسی کہنا چاہیے مخالف چیز ہے.
It is the struggle that brings forth creativity. بالکل وہی بات کہ جب سر میں درد ہوتا ہے سوچتے ہوئے، جو اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ، اس اسٹرگل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کریٹیوٹی. سر میں درد نہیں ہوگی، آپ کو سوچنے میں تکلیف نہیں ہوگی، دماغ بہت زیادہ خرچ نہیں ہوگا، ایک دم سے دماغ جیسے بجلی کی طرح ٹھک 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 کر کے چلتا ہے. کئی دفعہ آپ اگر کسی ایک دم مصیبت میں آ جائیں، ایک دم مصیبت میں آ جائیں کہ ایک دم آپ کے سامنے سانپ آ گیا اور آپ کی گود میں بچہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بھاری سی کوئی ٹوکری ہے، آپ نے اس وقت جو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، اس وقت جو آپ کا دماغ چلتا ہے وہ ٹھک 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 کر کے چلتا ہے. جو آپ نے 2 منٹ میں سوچنا تھا وہ آپ 2 سیکنڈ میں سوچ چکے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اس پروسیس میں آپ کا اینڈرلن رش ہوتا ہے، آپ کو باڈی آپ کی الرٹ ہوتی ہے شدید، آپ کا دماغ شدید الرٹ ہوتا ہے، یعنی اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کریٹیوٹی بھی اسی وقت چلتی ہے. کئی دفعہ ایمرجنسی میں چلتی ہے، لیکن اکثر اس چیز میں چلتی ہے کہ جب آپ کسی مشکل سچویشن میں سے تمیز سے، صلح صفائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو آپ کے دماغ میں دقت ہوتی ہے، جو آپ اپنے دماغ کو مجبور کرتے ہیں سوچنے پہ، اور سوچو اور سوچو، تو اس اسٹرگل میں کریٹیوٹی کی برتھ ہے. نوٹڈ ہیومنسٹ سائیکالوجسٹ Maslow viewed creativity as a capacity characteristic of self-actualization, the highest human motive. Yet, in his view, creativity requires a partial regression to childlike spontaneity, playfulness, and disregard for public opinion. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ڈیفینیشن ہے کریٹیوٹی کی. اب یہ سائیکالوجسٹ، ہیومنسٹ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایک تھوڑی سی علیحدہ کیٹیگری ہے، لیکن اس سائیکالوجسٹ نے بہت ہی بڑی بات کی. اس نے کہا دیکھیں، ہم کریٹو ہوتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی سی بڑی چیزوں میں. مطلب ہر لمحہ ایک اویئر اور عقل مند انسان ہر لمحہ ہی کریٹو ہوتا ہے. تو سمجھے کہ یہ جو کریٹیوٹی کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اصل میں وہ اس لیے دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. جو سیلف ایکچولائزیشن کا کانسیپٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے، آپ نے کیا بننا ہے، آپ نے کیا ایسی چیز کرنی ہے جس سے انسانیت کا فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، آپ کی فیملی کا بھی فائدہ ہو، آپ کی سوسائٹی کا بھی فائدہ ہو. لیکن بیسکلی ہر انسان اپنی زندگی کو ایک کہنا چاہیے ایک رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کچھ نہ کچھ تو ایسا کر کے جاؤں جو کسی اور نے نہ کیا ہو، اور کوئی بڑا مقصد ہو، کوئی اچھی چیز ہو جس کے لیے میری لائف استعمال ہو، اور بعد میں لوگ مجھے یاد کریں. لوگ اس لیے تو نہیں یاد کریں گے کہ اچھا وہ اپنے لیے اتنا پیسہ بنا گیا، اپنے بچوں کے لیے اتنا پیسہ چھوڑ گیا. اس انسان کو لوگ نہیں یاد رکھتے. لیکن جو سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر کی تمام صلاحیتوں کو باہر نکالیں، اپنی تمام جو اسٹرینگس ہیں ان کو میجر کریں، اور جو آپ کے خیال میں بیسٹ آف دا بیسٹ ہیومن بینگ آپ بن سکتے ہیں وہ آپ بنیں. تو سمجھیں کہ اس سائیکالوجسٹ نے کہا تھا کہ کریٹیوٹی اسی لیے پیدا ہوئی ہے تاکہ آپ کو جو زندگی دی گئی ہے اس کا آپ ایک بہترین یوز کر سکیں، اور ایک کامیاب اور اچھے انسان کے طور پہ، ایک کامیاب اور اچھے سوسائٹی کے ممبر کے طور پہ آپ نظر آ سکیں. تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے کریٹیوٹی کی، کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچاننے لگتے ہیں اور درست اور صحیح کاموں کی طرف نہ صرف توجہ کرتے ہیں بلکہ ان کو ریئلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از وین کریٹیوٹی از ایٹ اٹس پیک. اور کہتے ہیں کہ یہ ہائیسٹ ہیومن موٹیو بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جو ارادہ پکڑتا ہے نا، سب سے بڑی جو کوشش کرتا ہے، وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک بہترین انسان، بہترین ہیومن بینگ پروف کر سکیں. یٹ ان ہز ویو، لیکن ایک اور بھی بات اس نے ساتھ کہی ہے کہ کہتا ہے کہ دیکھو اس قسم کی کریٹیوٹی جو ہے نا، مطلب کسی قسم کی بھی کریٹیوٹی جو ہے نا، وہ بڑے پھنسا کے مشکل سے نہیں ہو سکتی. کہ مطلب سوچ میں اگر رکاوٹ ہوگی، سوچ میں کنٹرول ہوگا، سوچ میں روک ٹوک ہوگی، تو پھر کریٹو پروسیس جو ہے نا وہ بڑا اس کا دم گھٹتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کریٹو ہونے کے لیے ایک اور بھی چیز ضروری ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے اندر کا بچہ قائم رکھیں. اپنے اندر کا بچہ جو ہے، جو کہتے ہیں کسی کی بھی خوبی
کو بیان کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں یار بہت اچھا انسان ہے, بڑا رسپانسبل ہے, اتنا زبردست باپ ہے, اتنا اچھا بزنس مین ہے, لیکن اس نے اپنے اندر کا بچہ جو لڑکا ہے نا اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کبھی بھی جو بچے کی معصومیت اور اچانک سے کوئی کام کر دینا اور کھیل کود کو انجوائے کرنا, خوش ہونا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہونا, اور کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کو جو پسند ہے وہ کرنا, یہ بچوں کی خصوصیت ہوتی ہے. یہ ان کو اگر کہیں باتھ روم جانا ہے اور ضرور جانا ہے تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کدھر ہیں, وہ بس ادھر جا کے کر دیں گے. انہیں اگر کوئی چیز کھانی ہے تو اس کو گلاب جامن چاہیے تو اس کو گلاب جامن چاہیے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے گلاب جامن کہاں سے آئے گا. تو وہ شور مچاتا رہے گا, چوری کر لے گا, کسی اور کے ہاتھ سے چھین کے کھا لے گا. یہ بچے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بچوں کی معصومیت جو ہوتی ہے اور سچائی جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر تھوڑی سی قائم رکھنی پڑتی ہے اگر آپ کریٹو رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو سچے اور سپونٹینیس ہونے کی اجازت نہیں دیتے تب تک آپ جو بھی کریٹو سوچ رہے ہیں نا اس کو آپ پوری طرح باہر نہیں نکال سکتے. اگر آپ دماغ میں بہت کریٹو سوچتے ہیں لیکن قدغن بھی لگاتے ہیں کہ میں کیسے یہ بات کروں, میں تو اتنا بڑا پروفیسر ہوں, میں تو اتنا بڑا بزنس مین ہوں, لوگ تو مجھے بہت زبردست سمجھتے ہیں, میری تو بڑی عزت ہے معاشرے میں, وہ کیا کہیں گے. تو جب آپ اپنے آپ کو روکیں گے تو آپ کریٹو نہیں ہو سکتے. کریٹیوٹی کے لیے تھوڑا سا سچا اور معصوم بھی ہونا ضرور. اب ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن, آخر وہ کیا ہے. یعنی اپنا جو بھی ارادہ ہے اس کو سچا سمجھ کے اس کے اوپر لگ جانا اور پھر اس کو اچیو کرنا, جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کہیں گے سیلف ایکچولائزیشن. اب وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں جو درست چیز ہے جس کے لیے آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, آپ وہ اپنے اندر کی تمام صلاحیتوں کو نکھار کے سامنے لاتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو, ان صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں, اس کا پھل نہ صرف کھاتے ہیں بلکہ دنیا کو بھی دکھاتے ہیں اور بڑی پراؤڈلی دکھاتے ہیں. عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہاں مجھے تو یہی کام اتنا شدید پسند تھا کہ ساری عمر میں نے اس میں لگا دی, تو وہ پھر اپنے کام کو, اس رزلٹ کو دنیا کے سامنے دکھاتے بھی بہت ہیں. تو ابھی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن کی کیا ایگزامپلس ہیں. کہ اپنے ارادے, اپنے کہنا چاہیے لائف کے پلان جس کو وہ بندہ درست سمجھتا ہے وہ جب لوگ بناتے ہیں تو اس کو کس طرح دکھاتے ہیں. جیسے زہا حدید ہے, بڑی مشکل سے, بڑی اس کی لائف کی اسٹرگل ہے. یہ بہت فیمس آرکیٹیکٹ ہے, ابھی 2-3 سال پہلے فوت ہوئی ہیں. تو بہت ہی میجر آرکیٹیکٹ ہیں, بہت بڑی بڑی بلڈنگز بہت ہی نئے اور شدید انوویٹو طریقے سے انہوں نے بنائی ہیں. اتنی کہ بلڈنگ کر کیا رہی ہے اس چیز کو چھوڑ دیں, اس بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے. میں خود کوئی 4 کلومیٹر پیدل چلی ہوں زہا حدید کا ایک میوزیم دیکھنے کے لیے, کہ میں نے اس سے پہلے زندگی میں ان کا کوئی میوزیم, ان کی کوئی بلڈنگ نہیں دیکھی تھی, اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی. تو یہ عراقی تھیں اور بڑی اسٹرگل تھی ان کی. تو لیکن یہ کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جو اس کے اندر مادہ تھا, جو ان کا ارادہ تھا, وہ انہوں نے اس طرح اس کے اوپر ساری عمر محنت کی, اس کو نکھار کے شدید محنت کر کے انہوں نے اس طرح دنیا کے سامنے پروڈیوس کیا کہ جب یہ بندی فوت بھی ہو گئی ہے تو اس کے بعد صدیوں تک اس کا نام رہے گا. یعنی اس نے اپنی زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے نہایت پازیٹیو طریقے سے. اب یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے مس فارچونز ہوتی ہیں. اب ان لوگوں کی بھی جو سیلف ایکچولائزیشن کا لیول ہے وہ کوئی اور ہی ہے, کہ اب اس کے لیے یہی بڑی دقت ہے کہ کس طرح وہ نارمل انسان کی طرح اپنے چاروں مطلب لمز استعمال کر سکے. اب ان کا راستہ ہمارے راستے سے بہت مشکل ہے اور بہت فرق ہے, لیکن اس کے لیے بھی ان کو جتنی بھی تکلیف کرنی پڑتی ہے یہ کرتے ہیں. اور آپ کے سامنے بہت مثالیں ہیں کہ جی شدید معذوری کے باوجود ایک انسان نے کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کیا اور کتنا سکسیسفلی کیا. تو آپ اس کو بھی کہیں گے ہاں جو اس کو زندگی ملی جس طرح کی بھی ملی اس کے اندر بہترین اس کا کہنا چاہیے شکل وہ نکال رہا ہے. ایتھلیٹس ہوتے ہیں, ایتھلیٹس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جی مسل پاور ہے ان کے پاس, ان کی باڈی ایسے بنی ہوئی ہے کہ وہ بہت ہی کمال قسم کی چیزیں کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹریننگ, بہت زیادہ محنت, بہت زیادہ کنٹرول اور بہت ہی زیادہ فوکسڈ محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ کرتے ہیں, اور پھر جب کرتے ہیں تو پھر یہ جادوگر بنتے ہیں. ہم ان کو انسان
کے ہائیسٹ لیول پہ رکھتے ہیں، جو بھی ریکارڈ بریکنگ آپ کے ایتھلیٹس ہوتے ہیں، تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ بڑی زبردست سیلف ایکچولائزیشن کی ہے، لائف کا مقصد پورا کیا ہے. لیکن اس کے بیچ میں جو ان کا دماغ ہے یہ چیز کرنے کے لیے، ان کے دماغ کو جو کچھ کرنا پڑا، آپ وہ کہیں گے کہ انتہائی کریٹو تھا. ایک یہ لیول بھی ہے سیلف ایکچولائزیشن کا کہ ان کی مثال آپ کیا دے سکتے ہیں، ان کے پاس بھی کریٹیوٹی کی انتہا تھی کہ کس طریقے سے کیا سوچ کے ان کے سامنے انسانیت کے بہت بڑے بڑے مسئلے تھے اور انہوں نے حل کیے ہیں انتہائی سکسیسفلی. اس کا مطلب ہے کہ کریٹیوٹی کے بھی پیک پہ تھے یہ ایدی صاحب، اور سیلف ایکچولائزیشن کی بھی پیک پہ تھے کہ جی زندگی استعمال بھی بہت اچھی کی اور کی بھی انتہائی کریٹیولی. اب ملک ریاض کو بھی دیکھ لیں، اب بہت ساری چیزیں آپ ایگری نہیں کرتے ان سے، میں بھی نہیں ایگری کرتی، لیکن لائف کا جو گول تھا وہ انہوں نے اچیو کیا، اور انتہائی کریٹو طریقے سے کیا کس طریقے سے. اب وہی بات کہ دیکھیں آپ یا میں ایگری کریں یا نہ کریں، ایک کام ہو گیا کہ ایک غریب لڑکا وہ اتنا بڑا جو نا لینڈ اونر اور لینڈ ڈیولپر بنا ہے، تو یہ کریٹیوٹی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. چونکہ ہم کریٹیوٹی کے اوپر فوکس کر لیں، اس لیے ان کے ایک میں سے 100 میں سے کمپلیٹ 100 نمبر ہے، کیونکہ وہ طریقے انہوں نے اپلائی کیے ہیں. نیگیٹو پازیٹیو جو بھی، اس چیز کو چھوڑیں، اس چیز کو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لائف کا بہت ہی بڑا گول جو سوچا تھا وہ اچیو کیا مکمل طور پہ. اس کو کہہ سکتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، کہ جب یہ بندہ فوت بھی ہو جائے گا تو اس کا نام بہت عرصے تک رہے گا. پھر کچھ اس طرح کی سیلف ایکچولائزیشن بھی ہوتی ہے کہ جی میں نے دنیا کا، ابھی خیر اس لڑکی کا کام تو نہیں ہے، اس ڈیزائنر کا کام ہے، جی میں نے دنیا کا سب سے بڑا ویڈنگ ڈریس بنانا ہے اور پہننا ہے، اور یہ موتیوں سے بنا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، یہ بھی ایک مشکل دقت طلب کام تھا، آسان کام نہیں تھا، کریٹو بھی ہے. پھر کچھ لوگوں کے ایسے گولز بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے فیشل فیچرز نہیں پسند، تو وہ پلاسٹک سرجریز کر کے ان کے خیال میں وہ بالکل درست کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایسی لک کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ خدا نے، قدرت نے ان کو نہیں دی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم خود کر سکتے ہیں. اب وہ پہنچے یا نہ پہنچے اس کو چھوڑیں، لیکن وہ جو سیلف ایکچولائزیشن کی ایفرٹ ہے وہ تو اس میں نظر آ رہی ہے. کچھ پھر لوگوں کے یہ بھی گول ہوتے ہیں. اب بات یہ کہ گولز اور سیلف ایکچولائزیشن کی میں پازیٹیو اور نیگیٹو، اچھا اور برے کو چھوڑیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ گول بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہاں یہ اگر کروں گا تو میرے پاس ایک بڑا سٹینڈرڈ جو ہے وہ سکسیس کا وہ میں نے میٹ کر لیا. کچھ لوگوں کے یہ بھی گول ہوتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ان کی 4 بیویاں ہوں اور چاروں کو میں خوش رکھوں، اور اب یہ بھی ان کے حساب سے ایک ایسی چیز ہے جو کہ کرنی چاہیے اور لائف کا گول ہے. کئی لوگوں کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی ریکارڈ بریکنگ ہے. اب ایکچولائزیشن تو کر لی کہ بھئی میرے جیسے 200 بچے پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے. اب اس کے فائدے نقصان کو چھوڑیں، اس کے نیگیٹو پازیٹیو کو چھوڑیں، لیکن یہ وہ مثالیں ہیں جن کو آپ کہتے ہو کہ ہاں یہ کام کرنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے بہرحال آپ نے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے جو کہ آپ کے سامنے آئے ہوں گے، اور آپ نے وہ حل کیے اس طریقے سے کہ وہ آپ کے فیور میں آ گئے. اس ریگارڈ لیس آف دا فیکٹ کہ اس سارے ایکسپیریمنٹ کا فائدہ کیا ہوا اور کس کو ہوا، نقصان کیا ہوا کس کو ہوا، اور یہ انسان کیا پروو ہوا، اس کو چھوڑ دیں. لیکن وہ جو ایک آپ کہتے ہیں نا کہ جو سیلف ایکچولائزیشن کا پروسیس ہے وہ نظر آ رہا ہے بالکل آپ کے سامنے سکسیسفلی. Some researchers have taken a social personality approach to the measurement of creativity. اب یہ کریٹیوٹی کی میجرمنٹ کی بات آگے ہم ایسے بات کریں گے کہ 3 سٹڈیز میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آخر کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ زیادہ کریٹو ہے یا کم کریٹو ہے. کریٹیوٹی کو میجر کرنے کے بھی بڑے طریقے لوگوں نے نکالے ہیں جو ہم آگے بریفلی پڑھیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ اگر کسی کی شخصیت میں یہ چیزیں ہوں نا تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ زیادہ کریٹو ہوگا. انڈیپینڈنس آف ججمنٹ، کہ یعنی اگر کوئی بندہ فیصلہ کرے اور اکیلا ہی فیصلہ کرے، اس کو اس چیز کی طلب نہ ہو کہ کسی اور کا مشورہ لینا ہے.
یا وہ جان پوچھ کے کسی اور کا مشورہ لے. وہ اکیلے جو فیصلہ کرے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس میں وہ جراثیم بہت موجود ہیں جو کہ کریٹو انسان میں ہوتے ہیں. اٹریکشن ٹو کمپلیکسٹی, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سیدھی سیدھی چیزیں پسند ہی نہیں آتی. میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی حد تک وہ انسان ہوں کہ جب مجھے کوئی ٹی وی کا ڈرامہ نظر آتا ہے, میں اندازہ کرتی ہوں کہ اچھا آگے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, تو میں ایک دم بور ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے سمجھ آ جاتا ہے. اسی طرح کتاب کے ساتھ بھی یہی ہے کہ پہلے صفحے پہ اگر میں پڑھوں اور مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ کس قسم کی ہے کہ میں اس کو کسی ایک کیٹیگری میں ڈال سکوں, تو ایک دم میرا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اب میرا انٹرسٹ کیوں ختم ہوتا ہے ایسی چیزوں میں؟ اس لیے کہ میرا انٹرسٹ اس چیز میں ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو پکڑ لے, جو کمپلیکس ہو, جو کہ پیچیدہ ہو. اب وہ پیچیدگی کو سمجھنے کی صلاحیت میری چاہے کچھ بھی نہ ہو, لیکن میری اٹریکشن ضرور ہے پیچیدگی کی, کمپلیکسٹی کی طرف. تو جس بندے کو پیچیدگی سے ڈر نہ لگے بلکہ پیچیدگی کی طرف وہ اٹریکٹ ہو, ہر جس کو کہتے ہیں نا الٹی چیز اس کو پسند آئے, یا کم از کم ہر الٹی چیز کو وہ سوال ضرور کرے, اس کی طرف دیکھے ضرور, تو آپ یہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی بہت بڑا اشارہ ہے کہ اس بندے کی بڑی کریٹو لائف ہوگی, کیونکہ اس کو ڈر نہیں لگتا اور اس کو سیدھی سیدھی چیزوں میں کوئی میننگ بھی نہیں نظر آتا. وہ کہتے ہیں میننگ تو وہی ہوتا ہے جس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو. ایستھیٹک اورینٹیشن, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. ایستھیٹک اورینٹیشن کا مطلب یہ کہ آپ کو چیز کی خوبصورتی یا ناخوبصورتی کتنی لگتی ہے. عمومی طور پہ جن لوگوں کو خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے, یا جو خوبصورتی کو پہچان پاتے ہیں, یا جو ایسی ایسی چیزوں میں خوبصورتی تلاش کر لیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا خوبصورتی تھی, جیسے سائیکل کے پہیے میں یا سائیکل کی گراریوں میں کوئی کہے اگر یہ کیا خوبصورت گراری ہے, تو آپ کہیں گے بھائی اس میں تو کوئی خوبصورتی والی بات نہیں ہے, تمہیں کہاں سے نظر آ گئی. تو سمجھے کہ ایسا بندہ بھی جو ہے وہ بہت ہی زبردست کریٹر ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ کہتا ہے نا کہ گراری بڑی ہی خوبصورت ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ گراری بنی ہے نا, اگر وہ کام بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہی ہے تو آپ کہیں گے پرفیکٹ ہے بھائی, بڑا ہی خوبصورت ہے. یا کوئی ایک مشکل فنکشن تھا جس کو ایک گراری ڈال کے انہوں نے حل کر دیا, کہ یعنی ان کو پھر سولوشن کی خوبصورتی بھی نظر آ جاتی ہے اور ایک دم کہتے ہیں بھائی کیا گراری ڈالی ہے اس نے. تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی پہچان لیا ہے کہ یہ فنکشن جو تھا, یہ موومنٹ جو تھی, یہ بڑی مشکل تھی, یہ آسانی سے نہیں ہونی تھی, مجھے کرنا پڑا تو میں تو بڑا سوچتا اس کے اوپر, لیکن اس بندے نے ایک گراری ایسے فٹ کی ہے کہ وہ 4 کی 4 بڑی اچھی چلنی شروع کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس بندے کو خوبصورتی بہت نظر آتی ہے, تو یہ بھی اس چیز کا بہت بڑا اشارہ ہے کہ اس کو چیزوں کے کمزور یا مضبوط, اچھے یا برے ہونے کے فرق بڑی جلدی نظر آ جاتے ہیں, یعنی وہ بھی بندہ کریٹیوٹی کے لیے بہت ہی تیار ہے. اینڈ رسک ٹیکنگ are used as measure of creativity for individuals. یہ ساری چیزیں جو کہ جن کی بیس پہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کریٹو بندہ کتنا کو کریٹو ہے. آخری چیز ہے رسک ٹیکنگ, کہ جو بندہ رسک لینے سے ڈرے ہی نہ. رسک لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز کرنا جس کے کرنے کا نہ آپ کو کوئی تجربہ ہو, نہ آپ نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا ہو. تو اگر آپ اس کے کرنے کا ارادہ باندھ لیں تو آپ کہیں گے یہ رسک لیا ہے بھائی آپ نے, پتا آپ کو ہے نہیں, آپ رسک لے کے بیٹھے ہوئے. تو جس بندے کو بھی رسک لینے کی عادت ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے یا بڑے آرام سے وہ رسک لے لیتا ہے, تو اس کو بھی آپ کہیں گے وہ کریٹو بہت ہی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے رسک لے لیا. اس نے کہا کہ میں نے گول پہیوں کے بجائے سائیکل میں 12 سائیڈ والے پہیے لگانے ہیں, کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ جب سائیڈ والا پہیا چلے گا تو ایک فورس کریٹ ہوگی جو کہ سائیکل کو دھکا مار مار کے آگے کرے گی. ٹھیک ہے, اب یہ کانسیپٹ ہے, وہ کانسیپٹ اس کے ذہن میں ہے. اب وہ کر کے دیکھنا چاہتا ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں یار پاگل ہو, پہیا تو گول ہوتا ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو, 12 سائیڈ والا کیا کر رہے ہو. لیکن اس کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ جب سائیڈ چینج ہوگی تو جو بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے وزن کی وجہ سے جو ایک دم دھک کر کے فورس آئے گی, وہ فورس سائیکل کو ذرا زور سے پش کرے گی. یہ اس کے ذہن میں ہے. تو اب وہ ایسا پہیا بنانا شروع کیا, اس کا مطلب اس نے فل رسک لیا. اس کا کوئی ایگزامپل نہیں. تو چانسز یہ ہیں کہ اس کی چیز فیل ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن چانسز یہ ہیں کہ اگر اس کی چیز کامیاب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تو بہت کوئی میجر انوینشن کر دی ہے. تو عمومی طور پہ کریٹیوٹی, سچ مچ کی جینون کریٹیوٹی پیدا ہی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی نہ کوئی رسک کا ایلیمنٹ لیا جاتا ہے. رسک کے بغیر
اگر آپ نون جگہ پہ اپنے فیملیئر جگہ پہ اپنے کہنا چاہیے کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہیں تو وہ تو ساری باتیں آپ کو پہلے ہی بتائیں. آپ نے کہاں سے کوئی نئی چیز کر لینی ہے. کوئی بھی چیز آپ کریں گے وہ فرق ضرور ہو سکتی ہے لیکن بہت ہی چانسز کم ہے کہ وہ نہیں ہو. تھینک یو.